بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واما انہ لیس بمطہر من الحدث فهو المشهور بين الأصحاب ويكفي لإثبات ذلك مجرد الشك في رافعيته للحدث فإن ارتفاع الحدث به يحتاج إلى دليل لاستصحاب بقاء الحدث بعد الغسل وهو مفقود بل الدليل على العدم موجود وهو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ میں احکام میاہ کے بارے میں تھی۔ آب مضاف کے 3 احکامات ذکر ہوئے اور مصنف ان احکامات کے دلائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ تھا کہ آب مضاف بذات خود طاہر ہے، پاک ہے، اس کے لیے دلیل قاعدہ طہارت اور استصحاب طہارت تھا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ آب مضاف مطہر نہیں ہے، بذات خود تو پاک ہے لیکن وہ مطہر نہیں ہے، کسی اور چیز کو پاک نہیں کرتا۔ اچھا، کسی اور چیز کو پاک نہیں کرتا، چاہے وہ آلودگی اور نجاست حدث ہو یا خبث ہو۔ حدث یعنی وہی معنوی اور باطنی آلودگی ہے، اور خبث ظاہری نجاست کو کہتے ہیں۔ اچھا، مصنف دلیل دیتے ہیں اس مطلب کے لیے کہ آب مضاف حدث سے مطہر نہیں ہے، یعنی آپ آب مضاف سے وضو نہیں کر سکتے، یعنی آپ آب مضاف سے غسل نہیں کر سکتے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قول ہمارے فقہا کے درمیان مشہور کا قول ہے۔ مشہور فقہائے امامیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ آب مضاف مطہر حدث نہیں ہے، آپ اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ مصنف اس کے لیے 2 طرح کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ دلیل اول یہ ہے کہ قصور مقتضی، اس دلیل کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقتضی قاصر ہے، یعنی جب آپ حدث کو دور کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ پر غسل واجب ہے، آپ آب مضاف سے غسل کرتے ہیں، تو جیسے ہی آپ آب مضاف سے غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے کے بعد آپ کو طہارت کا یقین نہیں آتا، بلکہ آپ کو شک رہتا ہے کہ میرا غسل ہو گیا یا نہیں، اس میں حدث سے پاک ہوا یا نہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہی کہ آب مضاف آیا حدث سے رافعیت کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، خود اس کا مشکوک ہونا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مطہر حدث نہیں ہے۔ اس دلیل کو سمجھیے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت یہاں پر استصحاب سے تمسک کیا جا رہا ہے
کیونکہ آب مضاف کے بعد انسان شک کرتا ہے کہ آیا وہ میرا حدث ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا. یہاں پر قاعدہ استصحاب کہتا ہے کہ تمہارا حدث ابھی تک باقی ہے، کیونکہ قاعدہ استصحاب کا مقصد یہ ہے کہ جو حالت یقینی سابقہ ہے، بعد میں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وہ یقینی حالت جو پہلے تھی ابھی بھی باقی ہے یا باقی نہیں ہے، قاعدہ استصحاب کہتا ہے کہ اسی حالت یقینی سابقہ کو باقی رکھو. مثلا انسان نیند سے اٹھا، وضو کرنے جا رہا ہے، اب نیند کی وجہ سے حدث اصغر انسان پر طاری ہو گیا، ایک ہلکی سی باطنی آلودگی آ گئی. اب یہ بندہ وضو کرنے کے لیے آب مضاف کو مصرف کرتا ہے، شربت سے وضو کرتا ہے، جوس سے وضو کرتا ہے. اب انسان نے کیا کیا، اس آب مضاف کے ذریعے سے وضو تو کر لیا، لیکن بعد میں پھر بھی انسان کو شک رہتا ہے، پتہ نہیں میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں اس آب مضاف میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے کہ مجھ سے اس حدث اصغر کو دور کرے، پتہ نہیں، انسان شک کرتا ہے. اب اس شک کی حالت میں جو یقین ثابت تھا کہ میں محدث ہوں، وہ حدث اصغر مجھے تھا کیونکہ میں نیند سے اٹھا تھا، لہذا ایک ہلکی سی آلودگی معنوی میرے اندر تھی، اب پتہ نہیں وہ ختم ہوئی یا ختم نہیں ہوئی، تو قاعدہ استصحاب کہتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوئی. اس دلیل کو مصنف کہتے ہیں کہ بابا آب مضاف کے اندر انسان اس کی رافعیت میں شک کرے کہ آیا وہ رافع از حدث ہے یا نہیں، یہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ حدث اصغر یا حدث اکبر باقی ہے. یہ دلیل اول. دلیل دوم مصنف سورہ نساء کی آیت نمبر 43 اس کو ذکر کرتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وضو اور غسل کے لیے. اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ پاک مٹی پر تیمم کریں. اب دیکھیں مصنف استدلال کیسے کرتے ہیں. واقعاً ہمارے فقہا کی دقت دیکھیں، خداوند متعال ان کو جزائے خیر دے، کیسے دقیق طریقے سے استدلال کرتے. آیت کہتی ہے کہ اگر ماءن پانی نہ ہو تو آپ تیمم کریں، اگر پانی نہ ہو تو وضو اور غسل کے لیے آپ کو بدلے میں تیمم کرنا چاہیے. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ماءن کا اطلاق آب مضاف پر نہیں ہوتا، کیونکہ ماءن مطلق ہے. یہ ماءن جو مطلق آیا ہے یہ ظہور رکھتا ہے آب مطلق میں، کیونکہ عناوین جو دلائل میں آیات اور روایات میں استعمال ہوتے ہیں وہ ظہور رکھتے ہیں اپنی معنی حقیقی میں. اب جب کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ ہو، درست ہے، اور اس ماءن کا ظہور بھی ماء مطلق میں ہے، کیونکہ ماء مضاف کو ماء مجازن کہتے ہیں، حقیقتاً نہیں کہتے، لہذا اس ماءن سے مراد کیا ہوگا؟ آب مطلق. اب قرآن نے کہا کہ اگر آب مطلق نہ ہو تو آپ جائیں تیمم کریں. اچھا، اگر آب مضاف سے وضو کرنا ممکن ہوتا، اگر آب مضاف سے غسل کرنا ممکن ہوتا تو قرآن یہ تھوڑی کہتا کہ اگر آپ کے پاس ماء مطلق نہیں ہے تو آپ تیمم کریں. پھر تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا اگر تمہارے پاس ماء مطلق نہیں ہے تو ماء مضاف کے ذریعے سے کرو. خود قرآن کا یہ کہنا کہ اگر ماء مطلق نہ ہو تو پھر آپ تیمم کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آب مضاف میں وضو یا غسل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے. یہ دوسری دلیل ہے کہ میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِمُطَهَّرٍ مِنَ الْحَدَثِ، دوسرا حکم یہ ہے کہ آب مضاف حدث سے مطہر نہیں ہے. کیوں؟ کہ دلیل آگے دیں گے.
فهو المشہور بین الاصحاب، اصحاب کے مابین مشہور یہ ہے، خلاف مشہور جو بات آئے گی انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ وَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ، اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، کیا کافی ہے؟ یکفی کا فاعل مجرد الشک فی رافعیتہ للحدث، فقط خالی شک کرنا کہ مضاف آیا حدث سے رافع ہے یا نہیں ہے، یہی مشکوک ہونا کافی ہے کہ مضاف رافع حدث نہیں ہے۔ کیسے؟ خود توضیح دے رہے ہیں۔ کیوں بھائی فقط شک کرنا کافی ہے، مشکوک ہونا اس کا کافی ہے کہ یہ مطہر نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّ ارتفاع الحدث بِهِ يحتاج إِلَى دلیل، کیونکہ آب مضاف سے حدث مرتفع ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ مَفْقُودٌ، عبارت سے، اور دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں دلیل نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْحَدَثِ بَعْدَ الْغُسْلِ، آغا جان حدث مضاف سے دور ہوتا ہے یا نہیں، آپ کو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ سوال کیوں دلیل کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ استصحاب بقاء حدث کہتا ہے کہ آپ کا حدث ابھی تک باقی ہے۔ آب مضاف کے ذریعے سے اگر آپ نے وضو یا غسل کیا تو آپ کو شک ہو رہا ہے نا، پتہ نہیں دور ہوا یا نہیں ہوا، تو خوب دلیل کہتا ہے کہ پہلے تو قطعاً آپ پر غسل واجب تھا، پہلے تو قطعاً آپ پر وضو واجب تھا، اب شک کر رہے ہیں، استصحاب کہہ رہا ہے کہ وہی حدث باقی ہے۔ عبارت کو سمجھیں، عبارت کس طریقے سے ہے اور دقیق ہے۔ بل الدلیل علی العدم موجود، آغا نہ فقط یہ کہ آب مضاف کے ذریعے سے حدث دور ہوتا ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بلکہ اس بات پر دلیل موجود ہے کہ مضاف کے ذریعے سے اصلاً دور نہیں ہوتا۔ نہ یہ کہ دلیل کا پتہ نہیں ہے، بلکہ اس کے عدم پر دلیل موجود ہے۔ دیکھیں، دو تعبیرات علماء استعمال کرتے، ان دونوں پر توجہ کریں۔ پہلی دلیل کہتی ہے کہ مضاف کے ذریعے سے حدث دور نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس پر دلیل نہیں ہے۔ عدم الدلیل، دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ مضاف کے ذریعے سے حدث دور ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل میں کہتے ہیں نہ فقط یہ کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے نہ ہونے پر دلیل موجود ہے۔ پہلے مرحلے میں عدم الدلیل، دوسرے مرحلے میں دلیل علی العدم، مرتبع نہیں کرتا، اس بات پر دلیل موجود ہے۔ بل دلیل علی العدم موجود ہو، بلکہ اس بات پر دلیل موجود ہے کہ آب مضاف کے ذریعے سے حدث مرتفع نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، وہ پروردگار عالم کا یہ قول ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر ماء مطلق نہ ہو تو پاک مٹی پر تیمم کریں۔ انہوں نے فقط آیت ذکر کر دی۔ تقریب استدلال کیسے ہے، کیسے یہ دلیل پر عدم ہے، میں نے خارج میں بیان کیا۔ تقریب استدلال یہ ہے کہ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ اگر آب مطلق نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کریں، پس وضو یا غسل آب مضاف سے صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ہے تقریب استدلال۔ اچھا، یہاں پر یہ سوال نہ کیجئے گا کہ بابا ماءن کا اطلاق تو آب مضاف پر بھی ہوتا ہے، پس فلم تجدو ماءن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ ماء مطلق ہو نہ ماء مضاف ہو، تو ہم جواب دیں گے یہ بات غلط ہے،
کیونکہ ماءن مطلق استعمال ہوا ہے اور اس مطلق ماء کا اطلاق اور ظہور آب مطلق میں ہے. آب مضاف پر ماء کا اطلاق مجازی ہے، اور جہاں پر بھی ایک لفظ کے بارے میں شک ہو کہ یہاں پر معنی حقیقی مراد ہے یا معنی مجازی، تو وہاں پر لفظ کو معنی حقیقی پر عمل کریں گے. علم اصول میں آپ پڑھ چکے ہیں، اصالت الحقیقت کہتا ہے اگر ایک لفظ استعمال ہو اور آپ کو شک ہو کہ معنی حقیقی مراد ہے یا معنی مجازی، تو وہاں پر لفظ کا ظہور معنی حقیقی میں ہوگا. بس ماءن سے مراد یہاں پر ماء مطلق ہوگا، ماء مضاف نہیں ہوگا. یہ اس مطلب کے لیے دلیل کہ آب مضاف مطہر حدث نہیں ہے. دوسرا مطلب، آب مضاف مطہر از خبث بھی نہیں ہے، ظاہری نجاست کو بھی دور نہیں کرتا. یہ بھی فقہاء کے مابین مشہور ہے. فرماتے ہیں یہاں پر بھی اسی طریقے سے دلیل ہے جیسے حدث میں ذکر کیا. پہلی دلیل یہی ہے کہ آیا خبث آب مضاف سے مرتفع ہوتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. یہی عدم دلیل ہے کہ آب مضاف کے ذریعے سے طہارت ظاہری حاصل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا کپڑا نجس ہو گیا، مثلا پیشاب کے ذریعے سے، آپ نے شربت کے ذریعے سے پاک کیا، آپ کو بعد میں شک ہوتا ہے پاک ہوا یا نہیں ہوا، استدعاء کہے گا کہ پاک نہیں ہوا، اسی نجاست کا آپ استصحاب کریں گے. پہلی دلیل وہی ہے. دلیل دوم، اصلاً عدم پر دلیل موجود ہے. ہمارے پاس روایت ہے، برید ابن معاویہ کی روایت ہے جو امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یجزئ من الغائط المسح بالاحجار ولا یجزئ من البول الا الماء، کہ استنجا اور استبراء کے باعث میں روایت ہے اگر آپ پاخانہ کرتے ہیں تو پاخانے کی جگہ دو چیزوں سے پاک ہو سکتی ہے، یا پانی کے ذریعے سے پاک کریں یا پتھر کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے، ڈھیلے کے ذریعے سے پاک کریں. لیکن اگر آپ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرنے والی جگہ فقط پانی سے پاک ہوگی. اچھا، یہاں پر بھی استدلال بالکل اسی طریقے سے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظاہری خبث، مثلا آپ نے پیشاب کیا، وہ آپ کی جگہ اگر نجس ہو گئی تو ماء مطلق سے پاک ہوگا. یہاں پر بھی الماء مطلق پانی کا لفظ آیا ہے جس کا ظہور ماء مطلق میں ہے، ماء مطلق سے پاک ہوگا. اگر ماء مضاف کے ذریعے سے بھی پاک ہوتا تو امام اس کی وضاحت کرتے. لیکن یہ کہنا کہ پیشاب کی جگہ فقط پانی سے پاک ہوتی ہے، یعنی ماء مضاف کے ذریعے سے پاک نہیں کر سکتے. اور استنجا والے کے لیے بھی یہ کہا کہ یا ماء مطلق یا پانی، اگر نہیں ہے تو پھر پتھر وغیرہ کے ذریعے سے. اس روایت سے ایسے استدلال کیا ہے. ان کو بھائی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے، آغا یہ روایت تو فقط استبراء کے مورد میں ہے. روایت تو فقط یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پیشاب کرتے ہیں تو وہ پیشاب والی جگہ فقط پانی سے پاک ہوگی. لیکن اس سے آپ عمومی قاعدہ کیسے لے رہے ہیں کہ کسی بھی خبث کو آپ آب مضاف سے پاک نہیں کر سکتے. بھائی ہو سکتا ہے وہ نجاست منی ہو سکتا ہے وہ نجاست مثلا مردار کی ہو سکتا ہے وہ نجاست خون کی ہو. روایت تو فقط پیشاب کے مورد کی بات کر رہی ہے نا، کہ پیشاب والی جگہ فقط ماء مطلق سے پاک ہوگی. لیکن خبث اور نجاسات تو دوسری بھی ہے. ان خبث اور نجاسات کو آیا ماء مضاف سے پاک کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ تو روایت میں نہیں آیا. دیکھیں ہمارے فقہاء کی دقت،
دوسرے لفظوں میں اصطلاحی طور پر اگر علمی زبان میں کہا جائے تو یہ روایت جو دلیل کے طور پر آپ لے کر آئے ہیں یہ اخذ سے از مدعا ہے. آپ کا مدعا یہ ہے کہ کسی بھی خبث کو، کسی بھی نجاست کو آب مضاف کے ذریعے سے پاک نہیں کر سکتے، لیکن دلیل کے طور پر جو آپ روایت لے کر آئے اس روایت میں فقط پیشاب کی بات ہے، تو یہ دلیل تو مدعا سے خاص ہے. خب اگر دلیل اخذ سے از مدعا ہو تو یہ دلیل تو تام نہیں ہوگا. آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ یہ اشکال. مصنف اس کا جواب دیتے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ درست ہے کہ ظاہر میں دلیل اخذ سے از مدعا ہے، لیکن یہاں پر ہم عدم فصل کے ذریعے سے دلیل میں ضمیمہ کرتے ہیں. اچھا بھائی، یہ عدم فصل کیا ہے؟ عدم فصل یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی ایک طریقے کا اجماع کہیں آپ. جتنے بھی علماء ہیں ان علماء نے خبث میں پیشاب اور غیر پیشاب میں تفصیل نہیں دی. مثلا جو علماء کہتے ہیں کہ آب مضاف مطہر نہیں ہے خبث سے، وہ تفصیل نہیں دیتے کہ وہ پیشاب ہے یا غیر پیشاب ہے، کوئی بھی خبث ہو. اور جو علماء کہتے ہیں کہ نہ آب مضاف کے ذریعے سے بھی آپ پاک کر سکتے ہیں، وہ بھی پیشاب اور غیر پیشاب میں تفصیل نہیں دیتے. اچھا، تو در حقیقت یہ اجماع مرکب ہو گیا، یہ ایک طرح کا اتفاق ہو گیا علماء کا کہ بھائی تفصیل نہیں ہے. درست ہے کہ یہ روایت فقط بول اور پیشاب کے مورد میں ہے، لیکن عدم فصل کے ذریعے سے ہم اس استدلال کو تام کرتے ہیں. عدم فصل یعنی اس دلیل کے ساتھ اجماع کو ضمیم کرتے ہیں، اجماع کو ملاتے ہیں، اجماع ضمیمہ ہوتا ہے. اجماع کیسے ضمیمہ ہوگا؟ اجماع ایسے ضمیمہ ہوگا کہ علماء نے یہاں پر تفصیل نہیں دی. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آب مضاف مطہر نہیں ہے تو وہ بول اور غیر بول میں تفصیل نہیں دیتا، اور جو کہتا ہے کہ مطہر ہے وہ بھی بول اور غیر بول میں تفصیل نہیں دیتا. پس دونوں طرح کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ تفصیل نہیں ہے، ہو اس کے ذریعے سے یہ دلیل تام ہو جائے گی. یہ خبث کے بارے میں. بعد میں مصنف مشہور کے مقابل جو اقوال ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں مرحوم فیض کاشانی صاحب کتاب الوافی، اس کی طرف یہ قول منسوب ہے صاحب حدائق یوسف بحرانی الحدائق الناظرہ، ہمارے فقہ کی کتاب ہے جو ایک اخباری عالم دین محدث شیخ یوسف بحرانی خاتم الاخباریین کہتے ہیں. انہوں نے حدائق ناظرہ میں لکھا ہے کہ مرحوم فیض کاشانی کا ایک مبنا ہے، اس مبنے کے مطابق، اس نظریے کے مطابق آب مضاف سے خبث کو دور کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خبائث سے جو ظاہری نجاستیں ہیں ان سے طہارت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس نجاست کو زائل کر دیں، وہ نجاست ہٹا دیں، زائل ہو جائے. اب وہ نجاست آب مطلق سے زائل کریں، آب مضاف سے زائل کریں، یا اصلاً اور کسی جسم کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے، کسی اور چیز کے ذریعے سے وہ نجاست زائل کریں. جیسے ہی وہ نجاست زائل ہو جائے گی وہ چیز پاک ہو جائے گی. اس اعتبار سے ان کے نظریے کے مطابق آب مضاف بھی مطہر بن جائے گا. درست ہے؟ یعنی توجہ کریں، مرحوم فیض کاشانی بات خصوصیت سے آب مضاف کے لیے نہیں کر رہے، ان کا نظریہ عمومی ہے جو آب مضاف کے مورد میں بھی آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مرحوم فیض کاشانی کے بابا جان خبث سے، ظاہری نجاست سے طہارت کا طریقہ یہ ہے وہ نجاست ہٹا دو، وہ نجاست ہٹ جائے،
خوب نجاست ہٹ جائے گی تو پاک ہو جائے گا، چاہے وہ آب مطلق سے ہو، آب مضاف سے ہو، یا کسی بھی چیز سے ہو۔ یہ مشہور کے برخلاف مرحوم فیض کا نظریہ۔ اچھا، جو حدث کے مورد میں ہم نے عرض کیا کہ وہاں پر بھی مشہور یہ ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ بعض بزرگان مثلا جیسے مرحوم شیخ صدوق کہتے ہیں کہ آب مضاف اگر ورد گلاب کا پانی ہو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق اس کے قائل ہے، کیونکہ ایک خاص روایت ہے، اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی نظر یہ ہے، لیکن علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ نہ آغا جان، آب گلاب سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے، اور وہ جو روایت ہے اس کا مقصد بھی یہ نہیں ہے۔ شیخ توسی تہذیب میں اس کا مفصل جواب دیتے ہیں شیخ صدوق کا۔ اولاً وہ روایت شاذ ہے، لہذا قابل عمل نہیں۔ ثانیاً اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو بھی اس روایت سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک پانی کے اندر گلاب کے پھول وغیرہ گر جاتے ہیں تو اس کو بھی عام طور پر گلاب کا پانی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر گلاب وغیرہ گرے ہیں لیکن وہ آب مطلق ابھی تک آب مضاف نہ بنا ہو، لیکن عام طور پر لوگ اس کو بھی گلاب کے پانی والا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اس سے آپ وضو کر سکتے، روایت یہ کہتی ہے، نہ کہ آب گلاب کے جو مضاف ہے اس کے ذریعے سے آپ وضو یا غسل کر سکتے ہیں۔ ایک اور قول ہے جو سید مرتضی اور ان کے استاد شیخ مفید کی طرف منسوب ہے کہ یہ بھی صاحب ہدایت کے ناظرہ میں کہتے ہیں۔ آغا سید مرتضی علم الہدی اور ان کے استاد یعنی شیخ مفید ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں نجاست سے پاک ہونے کے لیے شیخ مفید جو کہتے ہیں فیض کاشانی والی بات درست نہیں ہے کہ کسی بھی جسم کے ذریعے سے نجاست کو زائل کر دیں تو وہ پاک ہو جائے، نہ اتنی عمومیت نہیں مانتے۔ وہ نجاست غسل کے ذریعے سے ہو، دھونے کے ذریعے سے ہو، دھونے کے ذریعے سے اگر زائل ہو تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ پس نجاست کے زائل ہونے کے لیے عنوان غسل کا ہونا ضروری ہے، دھونا اس پر صدق کرے۔ اچھا، یہ غسل اور دھونا مائع مطلق کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، مائع مضاف کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل ایسا عنوان ہے، غسل یعنی دھونا۔ خود میں نے کپڑوں کو دھو لیا، بھائی آپ چاہے پانی کے ساتھ دھوئیں، مائع مطلق کے ساتھ دھوئیں یا مائع مضاف کے ساتھ دھوئیں، غسل تو صدق کرتا ہے۔ لہذا ان کے اعتبار سے کوئی بھی مائع لیکوڈ چیز ہو جس کے ذریعے سے نجاست کو زائل کیا جائے تو عنوان غسل صدق کرے گا اور لہذا وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یہ شیخ مفید اور سید مرتضی کی طرف قول منسوب کیا ہے صاحب ہدایت نے۔ اچھا، اس عبارت کو دیکھیں، وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِمُطَهِّرٍ مِنَ الْخَبَائِثِ، آب مضاف خبث یعنی ظاہری نجاست کی بنسبت مطہر نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے دلیل دیں گے۔ فَهُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ أَيْضًا، یہ قول بھی اصحاب کے مابین، فقہاء کے مابین مشہور ہے، سوائے شیخ صدوق کے کہ وہ پھول اور گلاب کے پانی میں آ کر اختلاف کرتے۔ دلیل کیا ہے؟ وَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ، اس مطلب کے ثابت کرنے کے لیے بھی کافی ہے عدم الدلیل علی ارتفاع الخبثیت، کہ آب مضاف آیا خبث سے پاک کرتا ہے یا نہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں، یہ عدم دلیل کفایت کرتا ہے۔ وہی استصحاب نجاست وہاں پر آپ جاری کریں گے جو گزشتہ بیان میں ہم نے ذکر کیا۔ بل الدلیل علی العدم موجود، بلکہ ناغا عدم پر دلیل موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟
کا روایت برید بن معاویہ. دیکھیں پہلے جو روایتیں ذکر کی ہیں وہاں پر کا موثقہ یا آگے چل کر کہیں گے صحیحہ، لیکن یہاں پر نہیں کہتے مصنف یہ موثق ہے، حسن ہے، صحیح ہے، کیا ہے، فقط کہہ رہے ہیں روایت برید بن معاویہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کی سند میں خدشہ ہے، لہذا نہ اس کو موثقہ کہا، نہ اس کو صحیحہ کہا، نہ اس کو حسنہ کہا، بلکہ صرف روایت کا لفظ کہا، کیونکہ یہ روایت سندن ضعیف ہے. کا روایت برید بن معاویہ عن ابی جعفر علیہ السلام یجزئ من الغایت المسح بالاحجار. آغا استنجا کے لیے پاخانے والی جگہ کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس جگہ کو احجار اور پتھروں سے مسح کریں. 3 پتھروں سے آپ اگر اس جگہ کو صاف کریں اور پاک ہو جائے، نجاست زائل ہو جائے، پاکائی آ جائے گی. لیکن ولا یجزئ من البول الا الماء، لیکن بول سے فقط پانی کے ذریعے سے ہوگا پاک. یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اہل سنت برادران کے یہاں رائج ہے کہ پتھر کے ذریعے سے بھی پاک کرتے ہیں، ہماری فقہ کے اندر پتھر کے ذریعے سے پاک نہیں ہوگا، استبرا فقط پانی سے ہوگا. فَإِنَّهُ، یہ اس اشکال کا جواب ہے کہ دلیل اخذ سے از مدعا ہے. دلیل تو فقط بول کے مورد میں ہے، آپ مطلقاً کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر خبث کے لیے آپ اس کو دلیل لے کر آئے، اس کے لیے یہ ذمیمہ لے کر آ رہے ہیں. فَإِنَّهُ بِذَمِّ عَدَمِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ يَثْبُتُ الْمَطْلُوبُ. آغا شان یہ ہے کہ اگر آپ بول اور غیر بول کے درمیان تفصیل کے نہ ہونے کو اس روایت کے ساتھ ضمیمہ کریں تو مطلوب ثابت ہو جائے گا. مطلوب یہ ہے کہ آب مضاف کسی بھی خبث سے پاک نہیں کر سکتا، تو آپ اس کے ساتھ اس اجماع مرکب یا عدم فصل کو ضمیمہ کریں تو مطلوب ثابت ہو جائے گا. وضاحت وہ یہ جو خارج میں عرض کی، ہاذا یعنی خذا، اس مطلب کو لے لو. والمنسوب الی الفیض الکاشانی، فرماتے مروم فیض کاشانی کی طرف منسوب ہے، نسبت دینے والے کون ہیں؟ صاحب ہدایت. صاحب ہدایت یعنی مروم شیخ یوسف بحرانی. والمنسوب الی الفیض الکاشانی حصول الطہارت من الخبث بکل جسم مزیل للنجاست ولو بالمضاف. منسوب فیض کاشانی کی طرف کے خبث سے طہارت حاصل ہو جائے گی ہر اس جسم کے ذریعے سے جو نجاست کو زائل کر دے، چاہے وہ ماء مطلق ہو، چاہے وہ ماء مضاف ہو، چاہے کوئی بھی جسم ہو. ولو بالمضاف، اگرچہ وہ جسم مزیل جو نجاست کو زائل کرنے والا ہے آب مضاف ہی کیوں نہ ہو. والمنسوب الی سید المرتضی و شیخ المفید، اور فرماتے ہیں کہ سید مرتضی اور ان کے جو استاد ہیں شیخ مفید ان کی طرف منسوب ہے عدم کفایت ازالت النجاسہ بکل جسم. آپ فرماتے ہیں کہ نجاست زائل نہیں ہوتی ہر جسم کے ذریعے سے. ناغا نجاست کے زائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کسی بھی جسم کے ذریعے سے آپ اس نجاست کو زائل کر دیں. مثلا آج کل کے زمانے میں ٹیشو پیپر کے ذریعے سے زائل کر دیں یا کسی اور کیمیکل کے ذریعے سے زائل کریں، کہتے ہیں نہ، اس سے پاک نہیں ہوگا. بل لا بد من تحقق عنوان الغسل، اس کو غسل نہ پڑھیں، غسل، غسل یعنی دھونا، غسل یعنی وہی غسل جس کو آپ کہتے ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ عنوان غسل سے ذکر کرے، دھونا سے ذکر کرے. لا انه لا يلزم كون الغسل بالماء بل يكفي كل ماء ولو كان هو المضاف. بے بخشید لا نہ الا انه لا يلزم كون الغسل بالماء،
لیکن شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ آغا وہ غسل ماء مطلق کے ذریعے سے لازم نہیں ہے، بل یکفی کل ماء، ہر سیال اور لیکوئڈ چیز کے ذریعے سے غسل کافی ہے، ولو کان هو المضاف، اگرچہ وہ ماء مضاف ہی کیوں نہ ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ